اللہ نے انسان کو 3 قوتیں دی ہیں۔ پہلی قوت ہے قوت عقلیہ، عقل کی قوت۔ یہ جانوروں کے پاس بھی ہے لیکن تھوڑی ہے۔ جانور اپنی تھوڑی سی عقل استعمال کرتے ہیں، بس کھانا کہاں سے کھانا ہے، وہ بھاگتا ہے اپنا کھانا ڈھونڈتا ہے، کھا لیتا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی عقل نہیں ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ نے بڑی اعلیٰ عقل سے نوازا ہے، ہمیں یہ قوت دی گئی ہے، لیکن اگر یہ عقل ہم بہت زیادہ استعمال کو انسان کرے گا نا، یعنی ہر وقت یہ عقل کے گھوڑے دوڑائے گا، ہر بات میں اپنی عقل کو استعمال کرے گا، تو بزرگوں نے فرمایا یہ جو اپنی عقل کو بہت زیادہ دوڑا رہا ہے نا، اب یہ گمراہ ہوگا، کیونکہ عقل بعض اوقات چھوڑنی بھی پڑ جاتی ہے۔ اس میں قرآن کہہ رہا ہے یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا اس پہ ایمان لے آؤ۔ تو عقل کہتی ہے میں تو نہیں مانتی، عقل کہتی ہے مجھے دکھاؤ گے تو میں مانوں گی۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں نہیں، تمہاری خوبی یہ ہو یؤمنون بالغیب، جو نظر نہیں آ رہا اس پہ بھی ایمان لاؤ، تو یہاں عقل چھوڑنی پڑے گی۔ اور دوسرا وہ ہے جو عقل کو بالکل استعمال نہیں کرتا، بالکل عقل سے کام نہیں لیتا، تو اسے بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اس جگہ عقل استعمال کرنی ہے بھائی، دیکھو معاملات کیا ہیں، اچھا برا کیا ہے، وہ نہیں کر رہا تو وہ بے وقوف ہوگا۔ ہم نہ تو گمراہی میں جانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم بے وقوفی میں جانا چاہتے ہیں، یہ دونوں ہی الگ الگ انداز ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم درمیان میں رہو۔ درمیانی عقل جو ہے اس کا نام ہے حکمت، اس میں حکمت استعمال ہوتی ہے۔ اچھا یہ کام کتنا کروں تو بہتر ہے، کتنا نہ کروں تو بہتر ہے، کون سی چیز زیادہ کروں تو اچھی ہے، کون سی کم کروں تو ٹھیک، یہ حکمت ہے۔ اور مومن کو اللہ حکمت والا پسند فرماتا ہے۔ دوسری قوت جو ہمیں دی گئی ہے وہ قوت شہوانی ہے۔ یہ شہوانی قوت، شہوت، ہر وقت ہی گناہوں میں اگر کوئی لگا رہے تو اپنی شہوت کو نہ روکے اور اپنی شہوت کو کنٹرول نہ کرے، ہر وقت گناہوں پہ اس کا ذہن چلتا رہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ فجور میں مبتلا ہوگا، ہر وقت ہی گناہوں میں لگا رہتا ہے اور اتنی شہوت ہے اس کے اندر، بس پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو بالکل ہی بیچارہ اس قوت سے محروم ہے، اسے نامرد کہا جاتا ہے۔ اسلام ان دونوں کو ہی پسند نہیں کرتا، نہ یہ فجور چاہتا ہے نہ نامردی چاہتا ہے۔ اسلام تمہیں عفت کی تعلیم دیتا ہے، درمیانی حالت، عفت، پاکیزگی، کنٹرول کرو اپنے آپ کو، پاکیزہ رہو، صاف ستھرے رہو، اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرو، اپنے ذہن کو کنٹرول کرو۔ یہ عفت درمیانی حالت کا نام، اور یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے درمیان زندگی گزار رہے ہوتے۔ تیسری قوت جو ہے وہ قوت غضبیہ ہے، غضب کی قوت، ہر وقت ہی غصے میں رہنا، ہر وقت جلے بھنے رہنا، لڑتے رہنا، کوئی وقت نہیں، کوئی بندہ بات کرے تو کرے کیسے اس شخص کے ساتھ، یہ تو آگے سے بھڑک اٹھتا ہے، ہر بندے کو غصے سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا، تو ایسا شخص جو ہے اسے طہور کہا جاتا ہے۔ یہ غلط حالت ہے، ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کو سرے سے غصہ آتا ہی نہیں ہے، محروم ہے آپ، غصہ آتا ہی نہیں، کچھ بھی لوگ کر جائے تیرے ساتھ تو آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، ایسا شخص بزدل کہلاتا ہے۔ اب یہ بزدلی اور ایک طرح سے طہور، یہ دونوں ہی غلط حالتیں ہیں۔ اس کے درمیان کی ایک حالت ہے جسے کہا جاتا ہے شجاعت۔ جب وقت آئے تو غصے میں آؤ ورنہ نرم ہو جاؤ، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے حوالے سے کبھی انتقام نہیں لیا، نہ کبھی آپ غصے میں آئے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ کا حکم توڑتا تھا تو حضور اتنا غصے میں آ جاتے کہ صحابہ کے رنگ اڑ جاتے تھے، اس قدر آپ کو جلال آ جاتا۔ وہاں جلال آیا جہاں آنا چاہیے، اور جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں کیوں آ رہا ہے؟ تو درمیانی حالت جسے شجاعت کہتے ہیں۔